لیک آف ٹرسٹ، ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ، ایک لیک آف کوآرڈینیشن ہے. یعنی کہ جنرلی ہمارے کلچر میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے تھے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے بزرگوں سے بات، دل کی بات جو ہوتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے تھے. اور بچے جو ہیں ان سے جب سوال کوئی پوچھا جاتا تو وہی جواب دیتے تھے. ان کی دو جواب ہوتے تھے، ایک ان کے بزرگوں کے سامنے جو جواب دیتے تھے، اور ایک ان کی غیر موجودگی میں جواب دیتے تھے. یس، کچھ یاد آیا؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا. آج جو ہے نیکسٹ جنریشن میں یہ تھوڑی سی چیزیں چینجز ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ڈرفٹ ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدگی انہوں نے کر لی، اور اس وجہ سے وہ کلیپس ہو گیا ہے جو بیسکلی وہ فیملی بزنس ہے. جیسے میں نے عرض کیا 70% جو فیملی بزنسز ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں سیکنڈ جنریشن کے بعد، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سکسیشن پلان کلیئر نہیں ہوتا. جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے کام شروع کیا تھا، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو 30-40 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، تو آگے بھی 30-40 سال میں اسی طرح کرتا رہوں گا. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مرنے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ریٹائر ہونے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یار جب تک دم ہے کام کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں کیا کہ یار کوئی اور بندہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹائے، میں اس کو کام سکھاؤں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کاروبار ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ ان کی نالج ہے، 30-40 سال کا تجربہ ہے اسی انڈسٹری میں، اسی فیکٹری میں، اسی کاروبار میں. تو انہوں نے تو مہارت حاصل کر لی 40 سال کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے آتا ہے تو بچوں کو بھی آتا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت سارے گیپس ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا جو ہے نا کانفیڈنس کے اندر کمی ہوتی ہے. 70% جو بزنسز فیل ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ساتھ جو ہے ہمارے جنریشنل اس کو کم کہتے ہیں نا ڈیکے ہوتی ہے. یعنی کہ کیونکہ ان کی پرائیورٹیز وہ آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. جب کاروبار کوئی شروع کرتا ہے تو وہ ایک جرنی ہوتی ہے، اور سکسیشن پلاننگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب میں نہیں ہوں گا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں نے مرتے دم تک کاروبار ہی کرنا ہے، یا مرتے تک نوکری ہی کرنی ہے، مرتے دم تک آفس ہی جانا ہے یا فیکٹری پہ جانا ہے. کیوں نہ میں تھوڑا سا انجوائے بھی کروں جب تک میری صحت اجازت دیتی ہے. کیوں نہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کام سے پیچھے ہٹاؤں. اور اگزامپلز ہیں ایسے لوگوں کے جنہوں نے ایک عمر میں آ کے کاروبار چھوڑ دیا. جیک ما کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. علی بابا ہے، چائنیز ہے، تو آئی تھنک ایٹ دی ایج آف 54-55 انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، وچ از ریلیٹیولی ینگ. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ریٹائرمنٹ کیوں لے رہے، تو انہوں نے دو ہی جواب دیے. انہوں نے کہا میں اپنا پسند کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا جو ہے میں صرف ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، بیچز پہ جانا چاہتا ہوں، یہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں زندگی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری پسند کا کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. اکثر زندگی میں جو ہماری خواہشات ہوتی ہے ہم ان کو بھی پورا نہیں کر سکتے، کام کی مصروفیت، پیسوں کی تلاش کے اندر، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں، صرف کاروبار کرنے کے لیے نہیں، کچھ اور بھی ہماری ضروریات ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہاں پہ بائی دا وے یہ بہت ساری یہ پریزنٹیشن جو ہے نا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. سو یو موسٹ ویلکم ٹو ہیو دس پریزنٹیشن ایز ویل. بٹ اف یو لک ایٹ دس فار ایگزامپل، جو ایکسٹرنل پریشرز ہوتے ہیں، میں ابھی لنچ پہ بات یہی کر رہا تھا کہ جو یو ایس میں کلچرل ڈفرینسز ہیں یہاں پہ کلچرل ڈفرینسز اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیٹس سے 2-3 بچے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا مکس ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ان کی بھی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی شاید شادی شدہ ہوں. ان کے بھی ایک ایکسٹرنل پریشرز ہوتے ہیں سسرالیوں کی طرف سے، یا پھر ان کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں، یا وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ مثال میں آپ کو دوں گا ایک آئی تھنک فیصل آباد کی ایک ہے بڑی مشہور فیملی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہ بیرون ملک رہ کے انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو لے کر آئے ہیں اور بڑا نام ہے، بڑا کاروبار ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یار میں یہ فیکٹری میں نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا باپ جو کرتا رہا ہے یا میرا دادا کرتا رہا ہے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. اب اولاد ہے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ تو انہوں نے پھر اس سے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بلیو اٹ اور ناٹ ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اپ اے وینچر کیپٹل فنڈ. تو یہ اس نے امریکہ میں کہیں سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا
دو راستے ہیں ہمارے پاس، یا تو زبردستی ہم اس سے کام کروائیں، یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یا ہم اس کو پیسے دیں، سپورٹ کریں اور ہمارا ہی نام لے کے یہ آگے چلے. تو فاطمہ وینچرز جو ہیں وہ اسی کا ایک نتیجہ ہے سر، آپ نے شاید نام سنا ہوگا ان کا. سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایکچولی ہمارے ایسیٹس کیا ہوتے ہیں. اکثر جب میں کسی کاروباری بندے سے بزنس کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارا ایسیٹ ہے ہماری جو مشینری لگی ہوئی ہے، ہماری جو فیکٹری ہے، ہماری جو آئی پی ہے، ہمارا جو نالج ہے، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، یہ ایکچولی ہمارے ایسیٹس ہیں. لیکن ڈو یو نو وٹ از یور بگیسٹ ایسیٹ؟ Your children are your biggest asset, and your children are your biggest threat. I can give you two options. You can become a billionaire. I know people, by the way, billionaires. Children are drug addicts. Option two, you can have a lower income, but your children are decent human beings, contributing to society. Which one would you prefer? Ma'am ne kaha, of course. مزے کی بات بتاؤں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم مریں گے، اسی لیے ہم سکسیشن پلاننگ نہیں کرتے نا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یور چلڈرن آر یور گریٹسٹ ایسیٹس. What is the value of that $1 billion in your bank account if your children are not happy, or if they are struggling, or if they have some other challenges? Yes? So you have to understand that money is not the end all and be all. I don't want to take names, but I can tell you, I personally know people who are billionaires in dollars, in euros, in pounds. جب وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں نا تو ان کا ایک ملازم ہوتا ہے اور دوسرا کوئی بندہ نہیں ہوتا. رات کو وہ اکیلے اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور اکیلے سوتے ہیں. دس از ناٹ اے لائف ان مائی اوپینین. بٹ پیسے جو ہیں بہت پیسے ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا ریئل ویلیو. آپ پیسوں کو کریں گے کیا؟ پیسے کمانے کا مقصد ہے اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. سو جیسے میں نے کہا کہ ہم فیکٹری کو دیکھتے ہیں، پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو ہے ہماری ریئل ریلیشن شپ، جو ریئل ایسیٹ ہے نا، وہ ہمارے بچے ہیں. اور بہت سارے بزنسز ہیں، اس میں بھی اگزامپلس ہیں جو بزرگوں نے کاروبار تو شروع کیا ہے. میں آج صبح بھی پڑھ رہا تھا، انڈیا کی ایک ایگزامپل ہے. تو ایک بندہ ہے، اس نے بزنس انہیریٹ کیا اپنے والد صاحب سے، اور اس بزنس کی ویلیو تھی $100 million. انڈین تھی، بکرم نام تھا بندے کا. $100 million کا اس نے بزنس انہیریٹ کیا اپنے والدین سے. اس نے کام کیا، 10 15 20 سال لگائے ہیں. اس نے اس بزنس کو $3 billion پہ لے گیا. بٹ ہی واز ناٹ ہیپی. اینڈ ہی ریئلائزڈ دا ریزن وائی از ناٹ ہیپی از بیکاز وہ جو کام اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے فیملی کے اندر چیلنجز آنا شروع ہو گئے. فیملی کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا. تو اس نے پھر سوچا کہ یار میں اپنے بزنس سے ہٹنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پروفیشنل مینجمنٹ کو لے آؤں تاکہ وہ یہ اس بزنس کو مینیج کریں، تاکہ میں اپنے فیملی افیئرس جو ہیں ان کے اوپر فوکس کروں، ان کو درست کر سکوں. بیکاز دیٹس واٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ مینس. اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی ہے اسلام کی، کہ میں نے دیکھا ہے اگین بڑے بڑے لوگوں کے جنازے کے اوپر بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بوکے اور پھول لے کر آتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے XYZ کمپنی کی طرف سے یہ ہے، لیکن وہ دوسرے دن نظر نہیں آتے، وہ تیسرے دن نظر نہیں آتے، وہ ہفتے 10 دن کے بعد نظر نہیں آتے. کون لوگ ہوں گے آپ کے پاس دعائیں کرنے کے لیے، آپ کے قبر پہ آنے کے لیے؟ وہ یہ آپ کی اولاد ہوگی، اگر آپ نے ان کو صحیح تربیت دی. اور یہی چیزیں آپ کو کام آئیں گی آگے چل کے. میں نے جیسے کہا کہ ڈبل ایج سورڈ. اگر آپ نے بچوں کو پریپیئر نہیں کیا تو وہ پریپریشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بزنس کو نقصان دے دیں گے، خراب بھی کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ بیٹھ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پریپیئر نہیں کیا گیا. ہم یہ شاید اسیوم کرتے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ ہم مریں گے نہیں کبھی، لیکن جب مر جاتے ہیں تو اچانک ہمارے جو بچے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فیملی کے ایسیٹس کہاں ہیں.
بہت سارے ایگزامپلز میرے اگین نظر میں ہیں کہ لوگوں نے پیسے دینے کس سے کسی کے، مثال کے طور پہ کسی نے ایک شخص کے پیسے دینے تھے، تو جب وہ گئے پیسے لینے کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ اس بندے نے کہا میں نے تو کوئی پیسے نہیں دینے، الٹے آپ کے والد صاحب نے میرے پیسے دینے۔ اب یہ ان کو کوئی ٹریک ہی نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اپنے گھر والوں کو کسی کو بتایا، نہ انہوں نے کسی کو لکھا ہے، نہ کوئی اگریمنٹ تھی، نہ کوئی ٹرانزیکشن تھی، نہ کوئی پیپر تھا، دیر واز نتھنگ۔ سو واٹ از امپورٹنٹ از کہ ہم اپنے چلڈرن کو جیسے جیسے وہ ایج آتی ہے ان کو بزنس میں لے کر آئیں، اور ان کو یہ بھی ہے کہ چلڈرن جب آتے ہیں تو ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، میری کمپنی کا نام تھا موبائل زون۔ بائی شو آف ہینڈس کتنے کو یاد ہے موبائل زون؟ جو لوگ یہاں پہ 40 سال یا 40 سال کی عمر سے زائد ہیں نا، وہ میرے کسٹمر تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس نا اپنی دکانیں تھیں، 75 دکانیں تھیں۔ یہ رول کلیئرٹی اینڈ اسٹرکچرل ڈسپلن ہے، ادھر رول آف چیریٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو گیونگ بھی بنانا ہے، ایک مفید شہری بھی بنانا ہے، صرف اولاد ہونا نہیں بلکہ ان کی اچھی تربیت، اچھا سوشل اسٹرکچر ان کے لیے بھی بتانا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ آپ بزنس میں یہ حدیث ہے کہ آپ جو صحیح نہیں تولتے ہیں، صحیح ان کو نہیں دیتے ہیں وہ ڈیلنگز ان کی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ اس بیسس پہ بچوں کو تربیت دینی چاہیے آنیسٹی کی لیول پہ، کہ ان کو ایک آنیسٹ اور ایک اچھا مفید شہری بننا ہے، تبھی وہ اچھا بزنس اور وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ اس میں دو رائے ہے نہیں میم۔ کرپشن جو ہے نا، کرپشن جو ہوتی ہے، ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، یہ ساری بزنس کو ختم کر دیتی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی غلط۔ تو میم یہ لوگوں کی رائے تو الٹا ہے، معذرت کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں جب تک کرپشن نہیں کریں گے بزنس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی رائے ہے نا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ رائے ہے لوگوں کی۔ سر معذرت کے ساتھ حکومت پاکستان سے پوچھیں نا، ایف بی آر سے پوچھیں کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو دینے والے، تو میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں نا، آپ ان سے بھی پوچھیں۔ لیکن کیوں ہمارا ٹیکس ہے تو ہمیں ریٹرن بھی ملنا، کوئی اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آج، تھینک یو ویری مچ میم تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آج کا موضوع یہ نہیں ہے، میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل وائس پریزیڈنٹ صاحب کے، وہ کسی اور دن یہ سبجیکٹ میٹر کو ایڈریس کر لیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سکسیشن پلاننگ بچوں کے لیے، آپ کی بزنس کے لیے، ود یور پرمیشن میم، کیونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری 75 دکانیں تھیں اپنی ذاتی، اور 3000 مختلف دکانوں سے ہمارا مال بکتا تھا، موبائل فون کی بات کر رہا ہوں، 3000 سے زائد۔ تو میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 10-12 سال تھی، اسکول پڑھتا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی نا کاروبار میں تھوڑا سا سمجھاؤں لگاؤں۔ تو ہفتے والے دن اور کچھ شام کو، آپ کو پتہ ہے دکانیں ہماری 8-9-10 بجے تک کھلی رہتی تھیں، میں نے ہفتے میں 1-2 دن اور ویکینڈ پہ اس کو کہا تھا کہ تو اسکول کے بعد دکان پہ جایا کر۔ تو وہ جب میں ایک دن ویسے ہی اچانک ہفتے والے دن دکان پہ گیا تو میں نے برخوردار کو دیکھا دکان کے وہ موبائل کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھا، کاؤنٹر جو ہوتا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے اور برگر کھا رہا تھا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ اجازت ہی نہیں ہے، یعنی کہ نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں دکان پہ، اور پاؤں رکھنا تو بالکل ہی بات ہے۔ تو میں نے مینیجر صاحب کو بلایا، ہمارے مینیجر تھے، برانچ مینیجر، تو میں نے ان کو کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے مجھے کہنے لگے سر باس کا بیٹا ہے نا، ہاں باس کا بیٹا ہے۔ اب میرے بیٹے میں ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، اور اس نے مجھے ایک دن بعد میں کئی سالوں بعد ایک بات کہی ہے جو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ کہتا ہے جو باپ کا ہے وہ آپ کا ہے، ہاں؟ تو اس کی سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو میں نے سیکھا ہے کہ اپنے کاروبار میں اپنی اولاد کو اس طرح نہیں بٹھانا چاہیے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ جب ہم بٹھائیں گے ان کو تو ہمارے جو وہاں پہ سٹاف ہے، مینیجر ہیں، جنہوں نے 5-10 سال محنت کی ہے،
ان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا, انہوں نے مجھے جواب دیا کہ باس کا بیٹا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے, اور اس کے بھی راستے ہیں, اور یہ راستے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلا تو یہ ہے کہ رول کیا ہونا چاہیے اس کو, یعنی کہ جو بچے کو آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع کرنا چاہیے اگر آپ نے کام کرنا ہے. آئیڈیلی تو یہ ہے, میں کہتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ بچے جو ہیں سٹڈیز کے دوران, جو ہے تعلیم کے دوران, ان کو کام کرنا چاہیے. 12-13 سال کی عمر سے ان کو کام کرنا چاہیے. بھلے وہ پیسے کے لیے نہ بھی کام کریں, کسی ہاسپٹل میں والنٹیئر کریں, کسی اسکول میں والنٹیئر کریں, کسی مدارس کے اندر والنٹیئر کریں, کسی اور جگہ پہ کریں. اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو دکان پہ جا کے کام کریں. اپنی دکان پہ نہیں, یہ کسی اور کی دکان کے اوپر, چاہے وہ میک ڈونلڈس ہے, چاہے وہ سروس ہے, چاہے وہ باٹا ہے, چاہے وہ چین ون ہے, چاہے وہ کسی بھی ارادے میں. میں نے بھی خود کام کیا ہے بائی دا وے. 13 سال کی عمر میں میں نے کام شروع کیا تھا, اور میں نے جوتے بھی بیچے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوا ہے مجھے کہ میں سر انسان کا چہرہ نہیں دیکھتا, میں ان کے جوتے دیکھتا ہوں, اور جوتے دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. Now you cannot. Now you are sitting in a place where you cannot see the shoes. Can you understand? کریکٹ. لیکن یو بی ہیپی ٹو نو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, خالد صاحب کے ساتھ, اور باقی ہمارے جو دوست ہیں نا, میں اوپر سے چل کے آیا ہوں ان کے ساتھ, اور جب یہ آگے کی طرف دیکھ رہے تھے, میں نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا. تو عرض یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی گاہک کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ بات کرتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے جو ہیں آر دے کانفیڈنٹ انف ٹو ٹاک ٹو پیپل؟ یا میں اگر آپ کے گھر آ جاتا ہوں, آپ میری دعوت کرتے ہیں چائے کے لیے, میں آتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ, تو کیا آپ کے بچے ہمیں آ کے ملیں گے, یا وہ اپنے کمرے میں ٹک ٹاک کھیل رہے ہوں گے؟ دس از ناٹ دا چائلڈس فالٹ. میں اکثر کہتا ہوں, اف دا چلڈرن آر بیڈ, دا پیرنٹس آر ٹو بلیم. اینڈ دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ایکنالج, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو پریپیئر فار. دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو گائڈ آور چلڈرن. بچے تو معصوم ہیں, وہ تو وہی کریں گے جو آپ ان کو گائڈ کریں گے. اور یہ کہنا کہ نہیں اصل میں وہ اسکول سے یہ سیکھ کے آتے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس اسکول میں کس نے داخل کیا تھا ان کو؟ دیر از نو اسکیپنگ دس. یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ. اینڈ دین بچے کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملیز جہاں پہ وہ غلط کرتے ہیں, کامن مسٹیکس ہیں. ایک تو اونرشپ ہے. جیسے میں نے کہا نا, میرا بیٹا جو ہے اس نے سوچا کہ اس کی اپنی دکان ہے. میں آپ کو 2-3 اور ایگزامپلس دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کے بچے ہیں 15, 16, 17 سال ان کی عمر ہے. ان کی کیا لائف سٹائل ہے؟ آپ ان کو اچھے اسکول میں داخل کیا ہوا ہے, آپ اچھی فیسیں بھر رہے ہیں, آپ نے شاید گاڑی بھی ایک بندوبست کیا ہوا ہے, ان کو ڈرائیور بھی بندوبست کیا ہوا ہے. اب وہ بچہ جو ہے 17 سال کا, 15 سال کا, وہ کیا سوچتا ہے, یا ایون جب بڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسٹارٹنگ سیلری کتنی ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ 40,000 ہے. اینڈ دس از ان اے بینک. پاکستان کے بینکس ریلیٹیولی اچھا انوائرمنٹ ہے. 40,000 روپیہ دیتے ہیں. اب ایک بچہ جو ہے ہمارے گھروں میں جو ٹپیکل ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار میرا ڈرائیور ہے, اس کی تنخواہ جو ہے وہ 30,000 روپے ہے یا 40,000 روپے ہے, تو میری تنخواہ کیسے ہو سکتی ہے 40,000؟ 40,000 میں میرا گزارا کیسا ہوگا؟ جب کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو 40,000 روپیہ, اپنے ڈرائیور کو 30, 35, 40,000 روپیہ دیتا ہوں, بلکہ وہ نہیں دیتا, اس کے والد صاحب کا ہے, لیکن وہ اپنا سمجھتا ہے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, دس ہیز ٹو چینج ایز ویل. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹائٹلز دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنا کاروبار ہے, اپنے بیٹے یا بیٹی کو لے کر آئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ اب ہماری نا فائنینس مینیجر ہوں گے, یا یہ ہمارے مارکیٹنگ مینیجر ہوں گے, یا یہ میری نیکسٹ ان لائن ہوں گی. ٹھیک ہے. اب معذرت کے ساتھ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, میں بھی رہا ہوں وہاں پہ, وہ تو یہی کہیں گے نا, یس سر, یس. اب دیکھیں نا, یہ صرف فوج میں نہیں ہوتا یس سر, یہ اور ساری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے, یہ صرف اس وقت لرن کر سکتے ہیں جب اپنے کاروبار میں وہ جاب نہیں کرتے, وہ کہیں اور جاب کرتے ہیں پڑھائی کے دوران.
اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یار ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. بیرون ملک 90% اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا، 90% اسٹوڈنٹس کام بھی کرتے ہیں، اپنا خرچہ بھی چلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا لرننگ ہے بائی برتھ ٹائٹلز دے دیتے ہیں نا کہ ہی از مائی سکسیسر. اب مجھے بتائیں کہ وائی شوڈ مائی سن بی مائی سکسیسر ان دا بزنس اینڈ آئی ہیو somebody who has been working with me for example for let's say 5 years 10 years 15 years 20 years اور وہ کام بہت اچھا کرتا ہے. کاروبار کے لیے سکسیسر کون سا اچھا ہے؟ اس سے کام اچھا ہوتا ہے جو سمجھ Let's اس spend کام 15 کو. years. I think Good for the organization. لیکن میرا بیٹا ہے نا، ایک طرف he is بیٹا not ہے. having experience. But why are you choosing the son if he is not capable? Of course, capability matters. آپ میری ساسو ماں کو نہیں جانتی، آپ میری ساسو ماں کو نہیں جانتی. No, this is the thing. It is understood that if somebody is not capable, how you can give them that knowledge to. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے روز جا کے اپنی بیگم کو ملنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. آپ میری ساسو ماں کو نہیں جانتی. از دیٹ فیئر؟ This is your problem. آئی ایم این ایوریج پاکستانی میل. No, no. فیملی ایشوز ہے. ویسے بھی وہ سکسیسر ہے آپ کا، پراپرٹی اس کی ہے، سارا کچھ اس کا ہے. لیکن یہاں پہ سر ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. Sir, you have to be very strict when you are deciding on something. If you are not strict, how you can? You are not answerable to your anybody. یہ دیکھیں نا، یہ کہنے کی باتیں ہیں نا، بٹ ریئلسٹکلی وی آر آنسربل ٹو آور فیملی ممبرس، ٹو آور اسپاؤسز، بیکاز دے آر آور لائف پارٹنرس. اور جب ہم لائف پارٹنرس کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دیٹ اینڈ گیو دیم دیٹ لیول آف اونرشپ اینڈ رسپیکٹ. سو مائی پوائنٹ از کہ دیر آر ایکسٹرنل انفلوئنسز جو پریشرائز کرتے ہیں ہمیں، اور وہ ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں وہ فیملی کے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سے دیکھنا ہے. ایک طرف ہم نے فیملی کو دیکھنا ہے، یہ میری فیملی ہے، اور ایک طرف میں نے دیکھنا ہے یہ میرا کاروبار ہے. سو فار می پرسنلی، میں بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ ہمارے گھر کے جو شام کا کھانا ہوتا ہے نا، وہاں پہ پیسوں کی کبھی بات نہیں ہوتی، کاروبار کی کبھی بات نہیں ہوتی، کام کی کبھی بات نہیں ہوتی، بیکاز ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا ہی پرورش دی ہے. جبکہ میرے جو پارٹنرز ہیں، میں جب ان کے گھر پہ جاتا ہوں کھانے کے اتفاق سے، پیسے، کاروبار اور دندے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اینڈ دس از دا لائف اسٹائل. سو ان مائی اوپینین یو نیڈ ٹو سیپریٹ دا ٹو. یو نیڈ ٹو سے دس از دا ہیڈ آف مائی فیملی، دس از مائی سکسیشن پلان فار مائی فیملی، دس از دا سکسیشن پلان آف مائی بزنس. ضروری نہیں ہے کہ اونرشپ از دا سیم ایز مینجمنٹ. ضروری نہیں ہے کہ اونرشپ از دا سیم ایز مینجمنٹ. اب مثال کے طور پہ ایک چین ہے، ہم یہاں پہ کسی چین کے ایگزامپل لے لیتے ہیں. تھینک یو. لیٹ سے باٹا ہے، سروس ہے، ڈی واٹسن ہے، شہین ہے، اور بہت ساری سروسز ہیں. ان کی برانچز بہت زیادہ ہوتی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے. اب سینکڑوں کے حساب سے تو ہر برانچ میں وہ مینیجر تو نہیں اپنا رشتہ دار لگا سکتے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ فیملی از ون تھنگ، بزنس مینجمنٹ از اندر تھنگ. So they will hire people to manage their business. And this is the secret success, is you hire people to manage your business. And you manage, your family and what you need from your family as well. So this is a distinction. اور ان کو آپ ٹرین کریں، آپ ان کو گروم کریں. آپ جب اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے تو آپ ان کو اگر جاب دینی بھی ہے تو آپ ان کو لے کر سینئر پوزیشن میں نہ بٹھائیں. آپ ان کو سب سے جونیئر والی انٹری لیول کی پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ بٹھائیں، اور ایک ٹیم کا حصہ بنائیں. یعنی کہ 4-5 لوگ جو ہے، مثال کے طور پہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یا فائنینس ڈپارٹمنٹ میں سب سے جو چھوٹے لیول پہ پوزیشن ہے اس پہ ان کو لے کر آئیں، اور وہاں پہ ان کو کام کرنے دیں 2 4 6 8 10 ماہ، اور وہ سیکھ لیں گے. اب جب وہ سیکھ لیں گے تو اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کو ریز کریں. الٹیمیٹلی ود دی ایکسپیرئنس، ود دا ٹائم، وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن جائیں گے، وہ کام سیکھ لیں گے. ان کو پھر دوسری ڈپارٹمنٹ میں آپ سکھائیں، تاکہ ایک اچھا کاروباری شخص جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ مہارت نہیں رکھتا. فائنینس کو بھی سمجھنا ہے، مارکیٹنگ کو بھی سمجھنا ہے، آئی ٹی کو بھی سمجھنا ہے، ایچ آر کو بھی سمجھنا ہے،
اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تب جا کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہمارے پاس کچھ اچھی ایگزامپلس ہیں بھی جنہوں نے یہ چیز سمجھ لی ہے اور انہوں نے پھر پروفیشنل مینجمنٹ کو ہائر کر کے ان کو آگے لے کر آئے. دیز آر جسٹ سم آف دی ایگزامپلس. میں بیرون ملک کی ایگزامپلس نہیں دینا پسند کرتا کیونکہ ہمارے اپنے پاکستانی ایگزامپلس ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہ بزنسز شروع کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں، گرو کیے ہیں، ڈائیورسیفائی کیا ہے، سیکنڈ جنریشن میں آ گئے ہیں، اب تھرڈ جنریشن میں بھی آ گئے ہیں. اور یہ وہ ایگزامپلس ہیں جو ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اینی کویشچن سو فار؟ گڈ. کوئی صاحب ایک کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہمارے بزنسز پہ جو سکسیشن ہے بچے کو آپ بیسک سے لے کے جائیں، اس عمل میں تو پھر ایک مینیجر کی جیسے ہائرارکی میں اگر اس کو 20-25 سال لگیں گے اوپر آتے ہوئے، وہ تو آپ کے بچے کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا. تو اس چیز کو آپ کیسے بائی پاس کریں گے اور وہ ایونچولی تو اس کو لیڈرشپ رولز میں بھی آنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس میں نا جو آپ کا مینیجر ہے نا، چانسز آر کہ ان کی ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے جو آپ کے بچے آپ نے انویسٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل لرننگ جو ہے نا، بہت ساری چیزیں جو ہم نے سیکھی تھیں آج سے 20-25 سال پہلے، وہ ارریلیونٹ ہے. جو ایکچوئل کام کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جو ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں سیکھی ہیں. تو ایک تو میرے خیال میں ٹائم از ناٹ این ایشو. دوسرا یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جواب مل سکتا ہے. لاسٹلی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی تو گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی نا. سو یو اسپینڈ ٹائم ود دیم، شیئر ود دیم، نالج ود دیم. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سکسیشن پلاننگ کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار کل وہ چلا کام میرا سنبھال لے گا. سکسیشن پلاننگ مینس دیٹ اوور اے نمبر آف ایئرس یو ٹرانزیشن. اب مثال کے طور پہ ایگزامپل ہے، پاکستان کا کلچر اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص کی شادی ہوتی ہے 25-30 سال کی عمر میں. یس. تو لیٹ سپوز کہ جب وہ 50 سال کا ہوگا تو اس کے بچے جو ہیں لگ بھگ 20 سال کے ہوں گے. تو اگر وہ بچوں کو 20 سال اور اس کی 50 سال ہے، اگلے 10 سال لے کے ان کو ٹرانزیشن کریں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ دونوں کا کام ہو جائے گا نا. بزرگ بھی چلتے رہیں گے، ہینڈ بھی ہوگا، بچے کو بھی سیکھنے کا موقع مل جائے گا. تو میں نہیں کہتا کہ ٹرانزیشن ایسے ہوگی، میں تو کہتا ہوں ٹرانزیشن جو ہے اس کو کم سے کم 10 سال لگنے چاہیے، 15 سال، 20 سال. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے، نارملی پاکستان کی میں اگزامپل دیتا ہوں، میں اپنا بھی اگزامپل دینے کے لیے تیار ہوں، کہ اگر بزرگ 50 سال کے ہیں تو ان کے بچے 25 سال کے ہوں گے ایوریج. اور اگر ان کو آگے دیکھیں تو 60-70 سال تک تو لوگ ہم کام کرتے ہیں نا، تو اس کا بیٹا کتنے ہوگا؟ 30-40 سال کا. تو 30-40 سال میں کم سے کم اس لیول پہ تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کو وہ کام سنبھال سکیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن سر. Yeah, of course. لیکن میری آبزرویشن اس میں یہ ہے کہ سکسیشن پلاننگ جو ہے نا از این آف شوٹ. مین جو ایشو ہے، No. I just need. مین جو ایشو ہے، اور میری نظر میں جو ایشو ہے یا دا بگر ایشو ہے، بگر کوشچن ہے، وہ ہے سسٹم. اگر سسٹم ان پلیس ہوگا تو سکسیشن پلاننگ بھی ہوگی اور جو سیکنڈ جنریشن ان کو ہم انٹر بھی کر سکیں گے. پرابلم کیا ہے کہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. جب سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھا پرسنلی، میں نے وہ کراؤن جول جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ نالج، وہ سیکرٹ، ٹھیک ہے، سیکرٹ ساس، اینڈ آئی ایم گونا پاس دیٹ سیکرٹ ساس ٹو مائی کڈ. تو وہ پھر کچھ تھوڑا سا کچھ وہ ایکسپیرینس کرے گا ہیومن ورکنگ اینڈ اسکلز اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن، اور سیکرٹ ساس میں اس کو پاس کر دوں گا. میرے خیال سے جو میجورٹی پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر ہے، بیکاز آبویسلی فیملی بزنس میں یہ جو ایگزامپلس ہیں دے آر آبویسلی لارج اسکیل مینوفیکچررز اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن. زیادہ فیملی بزنسز ہیں جو 90% اسمال میڈیم انٹرپرائز میں ہی آتے ہیں، اور ان کے اندر بدقسمتی سے یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ایون انسٹال those systems in place, accounting, finance, they might be saving on a lot of those tools,
جو ان کے سسٹم کو روبسٹ کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے, آرگنائز کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. جب وہ ان پلیس آ جاتے ہیں تو سکسیشن پلاننگ کے مواقع بہتر ہو جائیں گے, اور اس کے بچے کے اس میں انٹر ہونے کے مواقع بہتر ہو جائیں گے. That's just an observation. You may shed light on that. نو ڈاکٹر صاحب, اس میں دو رائے ہے نہیں, لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے درست کہا ہے, یہ سسٹمز کہاں سے آئیں گے؟ یہ کیا حکومت سے آئیں گے؟ نہیں, ہم نے خود کرنا ہے. تو ہم نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیلنج ہے. سو یہ سسٹمز جو ہیں, یعنی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایکچولی ایک سسٹم ہی ہے. جو ہمارا ریکمنڈیشن ہے ٹرانزیشن کا, وہ ایک سسٹم ہی ہے, مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, سوئچ چینج کرنا اور چینج کرنا بہت مشکل ہے. اسپیشلی ود آل ڈیو رسپیکٹ, بزرگوں کا, بڑی عمر کے لوگوں کا اور کامیاب لوگوں کا ذہن بدلنا بہت مشکل ہے, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یار میرے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, میں نے ہی کھڑا کیا یہ بزنس, میری سے زیادہ کون جانتا ہے. تو وہ یہ جو سسٹمز کی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کنا صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. جو میں یہاں پہ گیدر کر سکا ہوں سر, دو ٹائپس آف بزنس. نمبر ون از پاپولیرٹی, جو کہ جین زی, جو کہ ابھی جین الفا تک جو ہے نا سر, پاپولیرٹی ڈریون بزنسز. اینڈ جو ہمارے پہلے جو بزرگ کر رہے ہیں وہ ہے پرپز ڈریون بزنسز. تو پرپز ڈریون بزنس اور پاپولیرٹی ڈریون بزنس کے درمیان ڈفرینس آ رہا ہے سر, وہ گیپ ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو ان دونوں کو خالی ایک چیز برج کر سکتی ہے, ایز یو سیڈ, کہ سکسیشن برج ہو جہاں پہ آپ اپنی تمام تر وہ ٹرانسفر کر دیں اپنی جینیٹکس کو. پھر بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکیں گے سر. اٹ از دیٹ جینیٹکس جس میں کوئی میمن اس میں جو چل رہا ہے وہ میمن کاروبار میں چلے گا سر. جو ایک ایجوکیشن بزنس میں چل رہا ہے وہ اسی میں چلے گا. یہ برج کبھی بھی ہم جو انڈسٹریز کے درمیان میں اس چیز سے نہیں کر سکتے. میرا یہ تھینک یو ویری مچ. صاحب اٹس این اوپینین, میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک 2-3 سال کا بچہ جو ہے نا, وہ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اردو بولے گا, پشتو بولے گا, پٹواری بولے گا, میمنی بولے گا, فرینچ بولے گا, جاپانیز بولے گا. اس بچے کا کمال نہیں ہے, اس کے ارد گرد جو ہے نا ماحول جو ہے وہی ہوتا ہے. اسی بچے کو آپ پشاور سے اٹھا کے نا ٹوکیو لے کے جائیں گے تو وہ جاپانیز بولنا شروع کر دے گا. سو میں پھر عرض کروں گا کہ اٹس دی انوائرمنٹ دیٹ ڈکٹیٹس, اینڈ وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اراؤنڈ آور چلڈرن so that they are there. There's a lot of topics on this subject and we can discuss in more detail. جو common mistakes جو ہیں, why exposure alone is not preparation. ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں نے غلطی سے سمجھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دکان پہ بھیجا ہے لہٰذا وہ کام سیکھ لے گا, لیکن وہ میری غلطی تھی. میں نے اسے ایک سبق سیکھا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں کہ ٹائٹلز جو ہیں, ہم بے شک ان کو کہہ دیں مینیجر, سینئر مینیجر, ڈائریکٹر کی ان کو ٹائٹل دے دیں, لیکن ایکچولی دوز آر ناٹ آف تھنگز دیٹ آر آف ورتھ. وی ہیو ٹو گیو دیم سم تھنگ دیٹ از اکاؤنٹیبل ایز ویل. اف یو گیو دیم پوزیشن دے ہیو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ٹو دیٹ ایز ویل. مثال میں آپ کو دوں گا, اکثر فیملی بزنسز میں سمجھتے ہیں کہ ہم اونرشپ ہیں, لہٰذا جب اونرشپ آتی ہے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, ہم جواب دہ نہیں ہے کسی کے. میری مرضی ہے کہ میں صبح 9:30 بجے آؤں یا 10 بجے آؤں یا 11 بجے آؤں یا 12 بجے آؤں, مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ از دیٹ فیئر؟ لیکن اسی کاروبار کے اندر, اسی دفتر کے اندر, اسی بزنس کے اندر اور بھی لوگ کام کرتے ہیں جو اگر 9:15 بجے سے 1 منٹ اوپر آ جائیں تو آپ تو تنخواہ کاٹتے ہیں ان کی. تو اسی جگہ پہ میں اگر کام کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ لاڈلا جو ہے یہ تو 11:30 بجے آتا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو میں تو 9:15 بجے آ جاؤں تو میری تو کلاس ہو جاتی ہے, تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہوں گے. تو اس کلچر کے اندر, اس معاشرے کے اندر جو ہے یہ سسٹینیبلٹی کی بات نہیں ہوگی. میرے دل کے اندر اس دوسرے شخص کے بارے میں برائی شروع ہو جائے گی. سو دس از اے اسٹینڈرڈ اینڈ اے کلچر دیٹ وی ہیو ٹو کیپ ایز ویل. یعنی کہ اگر لوگ آ رہے ہیں تو وہی جو میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے ان کو وہی سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ 9:16 پہ آتے ہیں تو ان کی بھی تنخواہ کو کاٹنا چاہیے.
تاکہ دوسرا بندہ جب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں یہاں پہ جو ہے فیئرنیس ہے, یہاں پہ رول آف لا ہے, یہاں پہ ایوری بڈی از ایٹ دا سیم لیول, تب جا کے وہ محنت کریں گے. ادروائز وہ لوگ بھی نہیں محنت کریں گے. Very good, very good. Now the second. سو جیسے میں نے کہا کہ اٹ شوڈ بی آؤٹ سائڈ دا بزنس. آپ اپنے بچوں کو نا اپنے کاروبار میں نہ ڈالیں, بہت سارے اور کاروبار ہیں ادھر ڈالیں, ان کو سیکھنے دیں, وہاں سے وہ سیکھیں گے, وہ آپ جو سیکھیں گے وہ آپ کے کاروبار میں آ کے استعمال کریں گے. لیکن لیٹر آن رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ ان کو ریئل رسپانسبلٹیز دیں, ناٹ جسٹ سپرفیشل رسپانسبلٹیز. اور جہاں پہ وہ اچھا کام کریں گے آپ ان کو شاباشی دیں, جہاں پہ وہ اچھا کام نہیں کریں گے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, خامی کی ہے, کمزوری ہے, تو میک شیور دیٹ دے آر دیئر اینڈ دے شوڈ بی اوپن ٹو فیڈ بیک. یہ نہیں ہے, کبھی کبھی میں اگزامپل آپ کو دوں گا کہ کیونکہ فیملی بزنسز ہیں تو فیملی کا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن میں ہم بورڈ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شام کو ہم ڈائننگ روم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے مثال کے طور پہ آج جو آپ نے بات کہی ہے نا وہ آپ نے اچھی بات نہیں کی ہے, آپ لیٹ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ماں ہے وہ کہتی ہے یار ہر وقت بیٹی کو شور کرتے رہتے ہو. سو دیز آر سرٹن تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ ان ٹرمز آف کلیئرٹی کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ دفتروں میں ہوتی ہیں, گھروں پہ نہیں ہوتی, اور جو گھروں کے اندر باتیں ہوتی ہیں وہ دفتروں میں نہیں ہوتی. These are also relationships that we have to manage. So when we see somebody in the office, we see them as an employee, as a colleague, not as my son, not as my daughter. Because again, وہ differential آنا شروع ہو جائے گا. کنٹینیوٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم جو رول ہے وہ ہے بزرگوں کا, فاؤنڈرز کا. ان کو تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, تھوڑا سا دماغ کے ساتھ دل بھی کھولنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ لیں. اور جہاں پہ ابھی بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا جو میں نے پہلے نہیں سوچا تھا, لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم بچوں کی بھی بات سنیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو باپ ہے یا دادا ہے جو کاروبار ہے اس کی بیسٹ انٹرسٹ میں کریں. اگر آپ کے کاروبار میں بیسٹ انٹرسٹ ہے لیکن وہی ڈیسیجن آپ کے بچوں کے لیے بیسٹ انٹرسٹ نہیں ہے تو اس میں سے کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے آپ؟ بے شک. First of all, I want to understand the question. You are saying that the conditions are like. Now, ma'am, the question is very simple. If you have to make a decision which is in the best interest of your business, but is not in the best interest of your children, which decision will you make? This is a very challenging decision. But you have to be in a way that you will keep them both. نہیں, separately. بوتھ نہیں ہو سکتے میم. ڈیسیجن آپ نے کرنی ہے, یا تو اپنے بزنس کے لیے بہتری کرنی ہے یا اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کرنی ہے. Suppose you will make a decision which is a bit balanced, where not the child is hurt, you are not hurting. میم آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے کاروبار میں لوتا بیٹا ہے اور اس کاروبار کے صرف وارث ایک ہی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے گوری پسند کی ہے امریکہ میں تو میں نے وہاں شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ مجھے بتائیں ڈیسیجن آپ کیا کریں گے؟ Let him do the work. Let him. Let him choose the body. So that means that you have not taken the best decision for your business. Correct? Of course, your family comes first. Whenever there is a very big, huge, kind of risk. یہ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آمنے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں نا, لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو زبردستی یہاں پہ باندھ دیتے ہیں اور اپنی کزن کے ساتھ شادی بھی کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ It's not a local example, but another colleague of mine from India is doing really well. So what he's done is that he's diversified himself and he got out of the management and gone into the shareholding. So wahan se bahar nikal gaya and then he started a new business where the second generation who are in England can be involved in those new ventures. So jo sir keh rahe hain wo yehi hai ki diversify a portfolio where your existing business exists. Maybe آپ اس کی مینجمنٹ سے تھوڑا باہر آتے ہیں لیکن یہ سسٹم بنانے پڑیں گے, اور دوسری ڈائیورسفائڈ پورٹفولیو جو آپ کریٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت ایک چھوٹا پودا ہوگا لیکن وہ آہستہ آہستہ گرو کرے گا. سو آپ آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کریں گے, اس کو زندہ بھی رکھیں گے
اور ایک نئی وہ کریں گے جس میں سیکنڈ جنریشن کا انٹرسٹ ہوگا. اس سے یہ ہوگا وہ اس سے کٹیں گے بھی نہیں اور اس کا انٹرسٹ وہاں جنریٹ رہے گا. سو دیٹس کائنڈ آف واٹ آئی تھنک. ایبسلیوٹلی. میں یہ مشورہ یہ دوں گا, اینڈ اگین ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار دس, بیکاز آپ بھی نے یہ میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ لیٹ سپوز میں کوئی کاروبار یہاں پہ کرتا ہوں. یہاں پہ ایگزامپل کوئی دیں گے کوئی کاروبار میں, کسی بزنس کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اب ہم ریسٹورینٹ کر لیں, لیٹس جسٹ کیپ اٹ ایٹ ریسٹورینٹ. ٹھیک ہے, پاکستان میں ہمارا بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے, ریسٹورینٹ کا بزنس ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ دس بزنس. ٹھیک ہے, اب بیٹے نے کہا ہے نہیں میں نے گوری کے ساتھ شادی کرنی ہے, میں نے امریکہ رہنا ہے. یس, اس کا حق ہے, بائی دا وے شرعی اجازت بھی ہے اس کی. یس, سو ہم وہی ریسٹورینٹ جو ہے, جو ہمارا نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, برانڈ ہے, وہ شاید امریکہ میں بھی شروع کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا مارکیٹ بھی ایکسپینڈ ہو جائے گی. پہلے ہم روپے میں کما رہے تھے, اب ہم ڈالر میں بھی کمائیں گے, تو ہماری ریلیشن شپ فیملی کی بھی گٹھی رہے گی, بیٹے کا بھی انٹرسٹ رہے گا. یس, so my point being is you need to think about these kind of win-win solutions where we can bring those people. اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں نا, پانی کی طرح ہونا چاہیے. پہلی بات ہے کہ بیٹا گوری سے شادی کرے کیونکہ آپ کی تربیت میں فرق ہے. That's all right. It's not the end of the world. میڈم کیا برائی ہے کہ شادی کر رہی ہے نہیں برائی ہے نا, ہمارا کلچر اور ہے, ان کا کلچر اور ہے. اچھا پرویز صاحب, یہ تو آپ نے ایگزامپل دی ہے ایک سروس سیکٹر بزنس کی. اگر کوئی مینوفیکچرنگ میں ہے, سرمایہ دار ہے, وہ اس کی ایگزامپل کو اس کو اپلائی کریں. سیم تھنگ سر, لیٹ سے آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, کیا مینوفیکچر کر رہے ہیں آپ؟ لیٹ سپوز آپ کپڑے مینوفیکچر کر رہے ہیں, ساکس مینوفیکچر کر رہے ہیں, تو کیا امریکہ میں ساکس نہیں پہنتے, بیڈ شیٹس نہیں وہاں بکتی ہیں؟ تو جو پروڈکٹ ہے آپ کا وہ وہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ یو آلریڈی ویل اسٹیبلشڈ. تو جو پاکستان میں ہے وہ تو آپ کی مینجمنٹ ٹیم تو کر ہی رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ایک شاخ وہاں پہ بھی کھول لیں. اسپوک اینڈ ہب ماڈل کریٹ کر لینا. اسپوک یہاں ہے, ہب یہاں ہے, اسپوکس اس کے باہر ہیں. وہ ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں, برانڈنگ کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ تو ایگزامپل ہماری فیملی میں ایگزسٹ کرتی ہے, بڑی ٹپیکل ہے. گڈ. گوری کے ساتھ شادی کرنے والی یا دوسری؟ وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے ویسے, اور تو وہ, بٹ مجھے اس میں یہ دیکھا ہے کہ بیٹا باہر پڑھنے کے لیے گیا, سپوزٹلی ان کے والد صاحب کی فیکٹری سے آل کوٹ کے فیصلہ آباد سے اس سے گیا ہے, تو وی ڈو ہیو لاٹ آف فیملی ود دس ریجن. تو اس کے بعد اس کا موڈ نہیں تھا واپس آنے کا, کیونکہ اب ظاہر ہے اس نے انڈر گریڈ کیا, ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں تھی, بٹ ادھر رہنے کی خاطر کر دیا اس نے, یا چلو میں اس سے بات کروں گا. اب پیچھے سارے فنڈنگ بھی ہونے کی ہر چیز تھی. ہاں ٹھیک ہے, اس نے وہاں پہ بائنگ ہاؤس کریٹ کر دیا, ایک اچھا مناسب بزنس ہو گیا, بٹ ایونچولی باپ بوڑھا ہو رہا ہے, باپ ہو گیا 70 سال کا, بیٹا ہے 35 سال کا. باپ کب تک جو ہے مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کرے گا, اور وہ ہب اسپوک تو تب تک چلے گا, بٹ ہب اگر چیلنج ہو گیا تو اسپوک بھی کیسے چلے گا؟ اس چیز کی بھی آپ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ تو کوئی بھی نہیں رہتا نا. یس, ہمارے بزرگ کہاں گئے ہیں, ہم سے بڑے کدھر گئے ہیں, ہم سے زیادہ طاقتور کدھر گئے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے. سو دس از سکسیشن پلاننگ, وی ہیو ٹو پلان فار دیٹ. وہ بزنس جو ہے اگر بندہ نہیں ہے تو بزنس تو ظاہر ہے, بزنس کس کام کا ہے؟ بزنس از ٹو سرو دا پیپل, دا فیملی. تو اگر فیملی نہیں رہی تو بزنس کیا کرے گا, کس کو سرو کرے گا؟ تو میری رائے یہ ہے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو اڈیپٹ اکارڈنگ ٹو دا چلڈرنز نیڈس. بیکاز اگین میری بہن نے یہ جو بہت بڑی خوبصورت بات کہی ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تیار کریں آنے والے دور کے لیے, ماضی کے دور کے لیے نہیں. اب مثال کے طور پہ میرے والد صاحب جو تھے, ان کے زمانے میں تو نہ اے آئی تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ یہ ٹیکنالوجی تھی. تو کیا مجھے اپنے آپ کو اس زمانے کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے یا آنے والے دور کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے اپنی اولاد کو؟ تو پہلے تو میرے خیال میں یہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ اپنے آپ سے نا سوال کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں نا کلچرلی جو ہے نا اس میں پھنس جاتے ہیں. اور میرا سوال جو ہے نا وہ میں اینڈ پہ پوچھوں گا آپ سے, مجھے صرف یاد کرا دینا, ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا. تو یہ جو ہے اگر ہم دیکھیں انفارمیلٹی جو ہے, وائی ایجوکیشن جو ہے, ایموشنل ڈرائیورز ہیں, کلیئرٹی ہے, یہ جو مسائل ہوتے ہیں دے شوڈ بی گورننس, پالیسیز اینڈ پروسیجرز ان پلیس ود ان دی آرگنائزیشن. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ہراسمنٹ کے بھی ایشوز آ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی نے ایک کمپلینٹ کر دی تو اس کمپلینٹ کو ہم پروسیس کے تھرو ایک نتیجے پہ پہنچیں گے نا.
کیا آپ کے ادارے میں ایسی پروسیسز ہیں, پروسیجرز ہیں, اور are they subject to your children as well? Are they subject to these policies and procedures as well? یا وہ کسی اور لیول کے ہیں؟ سو جو ہے بزنس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, to continue the business, the governance is important to make sure that the continuity is there. So the parents, they should set up a particular role model, standards, systems, policies, procedures, ethics, values, processes, تاکہ ان کے بچوں کو نا ان کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا میں کیا کروں, یہ پالیسی بنی ہوئی ہے, پروسیس بنا ہوا ہے, آپ اس پالیسی اور پروسیس کو فالو کریں اینڈ یو کین ٹیک اٹ فرام دیئر. اینڈ دین واٹ از دا منیمم گورنمنٹس ریکوائرمنٹس؟ ایک تو قانونی لحاظ سے آپ کو جس انڈسٹری میں آپ ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید بڑھانا ہے, صرف گزارا نہیں کرنا, تو انٹرنیشنل گلوبل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بھی سیکھ سکیں. ماشاء اللہ پاکستان میں سم ٹائمس ہم کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف فوڈ اور کوالٹی آف ایکسپیرینسز دے آر ایز گڈ اف ناٹ بیٹر دین ابراڈ. Pakistanis in our hospitality industry, service industry, mashallah, quality is become very, very good. But they need to maintain that. They need to standardize that. And they need to understand کہ یہ جو ہے نا, یہ صرف میرے باپ کا کام نہیں ہے اور میرا کام نہیں ہے. یہ جو 100 بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے نا صبح سے لے کے شام تک, یہ ان کی وجہ سے یہ رزلٹ آ رہا ہے. And that's something that they have to understand and they have to relate to. So when we look at the inner conflict, کہ یار میں نے تو بہت محنت کیا ہے, ان کو کیا پتہ بچوں کو کہ میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لیٹ گو. وہ ایک اونرشپ کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ بچے جو ہے نا, اب یہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے. بچوں کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, بچوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں, یار تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے شاید غلطی کر دی ہو تو والدین نے ڈانٹنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کی تربیت تھوڑی سی سخت ہے, وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. So you have to be able to have this ability to identify what is this. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا, جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں, ان کا گٹ انسٹنکٹ ہوتا ہے. گٹ انسٹنکٹ جو ہے نا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے ڈاکٹر صاحب جو پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے وہ تو اسٹڈیز کرتے ہیں, کنسلٹنٹس لے کر آتے ہیں, انالیسس پیرالیسس ہوتا ہے. لیکن جو انٹرپرنر ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار ایسے ڈیسیجن لیتا ہے, ایسے ڈیسیجن لیتا ہے. So you need to get your children to go through those experiences. میرے لیے یہ بھی چیلنج ہوتا تھا ایک زمانے میں, لیکن کسی بھی کام کی طرح آپ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ عادی ہو جائیں گے ان چیزوں کو. اور بچوں کو نا میں اگزامپل دیتا ہوں, میرے میمن پارٹنر تھے, تو میں نے کبھی بھی ان کو دیکھا نہیں کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے, کبھی بھی میں نہیں دیکھا. اور جب ہم شروع میں کام شروع کیا تھا ان کے ساتھ, تو جب باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنا مال منگانا, اتنا ہے, تو میں سوچتا تھا یار یہ تو حساب کتاب کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل سے میں بھی آدھا مہمان ہو گیا ہوں ان کے ساتھ رہتے ہوئے. تو ایک ایگزامپل میں دوں گا کہ مجھے ایک ٹیکنیک یاد آ گئی تھی کہ جب بچے چھوٹے تھے نا, اسکول جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو گاڑی کے اندر اسکول جاتے ہوئے 15, 20, 25 منٹ لگتے ہیں. تو ان کی ایک عادت بنائیں کہ اگلی گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے نا اس کو ایڈ کریں. نارملی پاکستان میں نا 3 نمبرز ہوتے ہیں, 7, 5, 1. تو وہ نمبرز اگر وہ ایڈ کریں تو کتنے بنیں گے؟ ویل ڈن. میں نے کہا کہ میری گاڑی آگے جو ہے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں کہ نمبر پلیٹ ایڈ کرو تو نمبر ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 7, 5, 1. Now imagine کہ you do this every single day. آپ کا بچی جو ہے وہ 5-6 سال کی ہے, اور جب وہ 15 سال کی ہوں گی تو ان کا کتنا ایکسپیرینس ہوگا یہ کام کرتے ہوئے, اس میں کتنے پیسے لگیں. It's as simple as that. So these techniques, these exercises اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. دوسرا یہ ہے سرویٹیوڈ. آپ اپنے بچوں کو, اپنے مہمانوں کو آپ خود نہ ریسیو کریں. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتے ہیں تو میں خود نہیں ریسیو کروں گا, میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے بچے ریسیو کریں ان کو. ان کی تربیت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گی. سو دیز آر ویری بیسک تھنگس وچ الٹیمیٹلی بچے تو نہیں بتائیں گے نا, یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں ان کو یہ کرنا ہے. دیر از نو آئیڈیل ٹائمنگ ٹو ہینڈ اوور. میرے خیال کے مطابق بچے جو ہیں
تعلیم کے دوران ان کو نوکری کرنی چاہیے, ملازمت کرنی چاہیے, ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے. پھر اگر ہو سکے تو وہ کسی اور جگہ پہ جا کے ملازمت کریں 2-3 سال, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار کیسے کام کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی بزنس کے اندر آئیں. جو بچے اپنے فیملی کے بزنس کے علاوہ کہیں اور نہیں کام کیا تو وہ نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, ٹنل ویژن ہو جاتا ہے ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے. جنہوں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے ان کو احساس ہے کہ یار کام کیسے کیا جاتا ہے, امپلائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اسٹیٹس کیا ہوتا ہے. اینڈ بلڈنگ دا بزنس ٹو لاسٹ آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اگین ڈونٹ تھنک آف اٹ جسٹ ایز مائی بزنس, تھنک آف اٹ ایز اے فیملی بزنس. دیٹ فیملی بزنس مینس کہ جتنا میرا حق ہے شاید میری اولاد کا اس سے زیادہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ نارملی اسپیکنگ ایوریج میری شاید 5-10 سال اور اس بزنس کے ساتھ منسلک رہوں گا, لیکن میری اولاد جو ہے شاید 50 سال اس کے ساتھ منسلک ہوگی. اور آج سے 40 سال بعد, 30 سال بعد, 20 سال بعد کیا حالات اور واقعات ہوں گے, دنیا کے کیا حالات ہوں گے, ٹیکنالوجی کی کیا حالات ہوں گے. تو وی ہیو ٹو الاؤ دیم اینڈ میک دیم الاؤ دیم ٹو گرو اینڈ کنٹینیو. اینڈ وٹ دا تھنگس ان ٹرمز آف ویلیوز, وہ ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں اوپر سے آنے چاہیے. ہمارے جو فیملی ویلیوز ہیں, ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں, ہمارے جو ریلیجس ویلیوز ہیں, وہ ہمیں بچوں کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریپوٹیشن جو ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یار یہ ہم نے بڑی محنت لگائی ہے, کتنے سال لگائے ہیں اپنی عزت کمانے کے لیے, تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ایسے ہی کریں. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے فیملی کے اندر. اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم گٹھے رہیں گے تو مضبوط رہیں گے, ہم بکھر جائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں, سسرالیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر وہ بزنس جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مسٹرسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ان ٹرمز آف کلوزنگ ریفلیکشنز میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آر یور سکسیسز پریپیئرڈ, اینڈ چانسز آر دیٹ دے اسٹل نیڈ مور نالج, مور ایجوکیشن. جو پریپیئرڈ ہیں ان کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے, اور جو صرف ہم لے کر آئے ہیں اور وراثت کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے ان کو ہم نے یہ موقع دیا ہے, یہ سیٹ دیا ہے, یہ پوزیشن دیا ہے, یہ ڈیزگنیشن دیا ہے, اور اس قابل ہی نہیں ہے, وہ الٹیمیٹلی آپ کے بزنس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا. نہ آپ کی انٹرسٹ ہوگا اپنی اولادی کے بینیفٹ میں اور نہ آپ کے بزنس کے اندر. سو لہٰذا سلو اینڈ اسٹڈی, برنگ دیم ان, train them, develop them and take them forward. And what is failure and what is success? This is also has to be defined as well. جیسے میم نے کہا نا کہ ہمیں ایتھکس ہیں, ویلیوز ہیں, پرنسپلس ہیں, حلال کمائی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وی نیڈ ٹو گیو دیٹ ٹو دیم. اکثر یہاں پہ فیملیز جو ہیں, فیملی پیرنٹ ٹو چائلڈ جب ان کو بتاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یار ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیکس دینے کا. These are the wrong messages. We should not have to give those messages. Even if it's not of any value, we still need to meet our obligations. And we need to teach our children that they need to meet their obligations. And we may not like them, but we still have to do them. Thank you very much. If there are